بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، پچھلے ہر سبق میں آپ کو 14 تختی میں را کو پر پڑھنے کے حال پڑھائے گئے تھے کہ را کتنی حالتوں میں پر ہوتی ہے۔ کتنی حالتوں میں را پر ہوتی ہے؟ 9 صورتوں میں۔ 9 صورتوں میں را پر ہوتی ہے۔ وہ آپ حضرات نے دیکھے، یاد کیے؟ اور اس کے بعد آج آپ کو بتایا جائے گا کہ را کتنی حالتوں میں باریک ہوتی ہے۔ تو 4 صورتوں میں را باریک ہوتی ہے۔ 4 صورتوں میں را باریک ہوتی ہے۔ 9 صورتوں میں را پر ہوتی ہے۔ 4 صورتوں میں را باریک ہوتی ہے۔ نمبر 1، رائے مشددہ و غیر مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ بولو، رائے مشددہ را باریک ہوگی۔ رائے مشددہ یعنی اگر را کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، یعنی جیسے یعنی یہاں را کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کے اوپر زبر ہے، اس کو بولتے ہیں رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے۔ اور رائے غیر مشددہ کے اوپر زبر ہے یعنی یا زیر ہے۔ رائے مشددہ و غیر مشددہ کے نیچے، رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو، را کے اوپر تشدید ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، جیسے بری، جیسے بری۔ اور رائے غیر مشددہ کے نیچے زیر ہو تو جیسے رجالن۔ بری کی را کے نیچے بھی زیر ہے اور رجالن کی را کے نیچے بھی زیر ہے۔ فرق کیا ہے کہ بری کی را کے نیچے زیر تو ہے لیکن وہ تشدید والی را ہے، اس لیے اس کو رائے بولو یار، اس لیے اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اور رجالن والی را ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، اس کو غیر مشددہ کہتے ہیں۔ یعنی جس کے اوپر تشدید نہ ہو وہ غیر مشددہ ہوتی ہے۔ تو نمبر 1، رائے مشددہ و غیر مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ نمبر 2، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو۔ بولو، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو۔ یہاں پر 2 کہہ رہے ہیں اور ان کو سمجھنا ہے۔ را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو تو را باریک ہوگی، را ساکنہ باریک ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، یعنی تو پیچھے آپ نے پر کے صورتوں میں پڑھ لیا کہ را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی، پڑھا نہیں؟ تو اس زیر عارضی کو نکال دیا زیر اصلی کی قید لگا کر۔ بھائی بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ زیر اصلی کی قید نکال کر کے لگا کر کے زیر عارضی کو نکال دیا۔ را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، کسرائے اصلی ہو، کسرہ زیر کو بولتے ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، یہ پہلی قید ہے۔ زیر اصلی کہہ کر کے زیر عارضی کو نکال دیا اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمہ میں نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے پر کی 9 صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی پڑھی تھی کہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آ جائے۔ کیا؟ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو را ساکنہ پر ہوتی ہے، جیسے فرقاتن، فر یہاں را ساکنہ سے پہلے زیر تو ہے،
یعنی را ساکنے سے پہلے زیر ہے نا, پھر اون میں بھی را ساکنے سے پہلے زیر ہے, لیکن پھر اون وہاں را ساکنہ کے بعد عین ہے, اور فرقتن میں, مرصادن میں, قرطاسن میں را ساکنہ سے پہلے زیر تو ضرور ہے, لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آ رہا ہے, یعنی آ رہا ہے. مرصادن میں صاد ہے, فرقتن میں قاف ہے, سمجھے نہیں؟ تو اسی طرح تو را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو, زیر عارضی کو نکال دیا, اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمہ میں نہ ہو, اس صورت کو نکال دیا. اگر را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں آتا ہے تو را ساکنہ پور ہوتی ہے. تو یہ قید لگا کر اس کو نکال دیا. تو اس لیے یہ دوسری صورت ہے, را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمہ میں نہ ہو تو را ساکنہ بول, را ساکنہ باریک ہوگی. یہ 2 صورتیں آپ کو سمجھ میں آئی. تیسری صورت, رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو. کیا؟ رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو را ساکنہ باریک ہوگی. جیسے خبیر, بصیر, شبیر, نصیر. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو را ساکنہ ہے اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہے. کیا؟ را ساکنہ ہے اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہے. تو را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ آ جائے تو را ساکنہ ہر جگہ کیا ہو جائے گی؟ باریک ہو جائے گی. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3 صورتیں. نمبر 4, رائے ساکنہ. کیا؟ را بھی ساکن اور اس سے پہلے والے حرف وہ بھی ساکن. بات سمجھ میں آئی؟ را بھی ساکن اور اس سے پہلے والا حرف وہ بھی ساکن, اور اس سے پہلے زیر, یعنی تیسرے حرف را سے تیسرے حرف کے نیچے پیچھے, را سے پیچھے تیسرے حرف کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو تو را ساکنہ کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے. جیسے بکر, یعنی را ساکن, کاف ساکن, اس سے پہلے با کے نیچے زیر. فکر, را ساکن, اس سے پہلے کاف ساکن اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر, یعنی ذکر, بکر, فکر. یعنی تو اس طرح یہ 4 صورتیں ہیں را کے باریک پڑھنے کی. ان 4 صورتوں میں را باریک ہوگی, باقی ہر صورت میں را پر ہوگی. یہ انشاءاللہ کل آپ سب حضرات سے زبانی سنو گا. اور یہ جو دوسری صورت ہے نا کہ رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلی ہو, زیر اصلی ہو, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو تو را ساکنہ باریک ہوگی. یہ قید آپ لوگوں نے سمجھ کے آنی ہے. ایک تو کسرہ اصلی کیوں کہا, اور دوسرے کہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں نہ ہو, یہ قید کیوں لگائی. ان دونوں قید کو سمجھ کے آنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی سبق, اگلے سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.